سبق نمبر 124 سورۃ الاعراف کا رکوع نمبر 5 آیت نمبر 40 تا 47۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين ان الذین بے شک وہ لوگ جو کذبوا جھٹلایا انہوں نے بآیاتنا ہماری آیتوں کو واستکبروا اور تکبر کیا انہوں نے عنہا ان سے لا تفتح نہیں کھولے جائیں گے لہم ان کے لیے ابواب السماء دروازے آسمان کے ولا يدخلون الجنت اور نہیں داخل ہوں گے وہ جنت میں حتیٰ یہاں تک کہ یلیجا گھس جائے الجمل اونٹ فی سمی ناکا میں الخیاطی سوئی کے وکذالک اور اسی طرح نجزی المجرمین بدلہ دے گے ہم مجرموں کو لہم ان کے لیے من جہنم جہنم سے مہادن بچھونا ہے ومن فوقہم اور ان کے اوپر سے غواشن اوڑھنا ہے وکذالک اور اسی طرح نجزی الظالمین ہم بدلہ دیں گے ظالموں کو۔ پوری آیت بے شک جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا ان پر آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں جا گھسے اسی طرح مجرموں کو ہم سزا دیں گے ان کے لیے جہنمی بچھونا اور ان کے اوپر کا اوڑھنا ہوگا اور ہم اسی طرح ہی ظالموں کو سزا دیں گے والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنة هم فیہا خالدون۔ والذین آمنوا اور جو لوگ ایمان لائے وعملوا اور کیں انہوں نے الصالحات نیکیاں لا نکلف نہیں تکلیف ڈالتے ہم نفسا کسی نفس پر الا وسعها مگر اس کی ہمت کے موافق اولئک وہی لوگ اصحاب الجنتی جنت والے ہیں ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ پوری آیت اور جو لوگ ایمان لا چکے اور نیک کام بھی انہوں نے کیے ہم تو کسی پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ ڈالتے ہی نہیں وہی لوگ بہشتی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون۔ وَنَزَعْنَا اور کھینچ لیں گے ہم ما وہ جو فی صدورہم ان کے سینوں میں ہے من غل کینے سے تجری بہتی ہوں گی من تحتہم ان کے نیچے سے الانہار نہریں وقالو اور وہ کہیں گے الحمدللہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں الذی وہ جس نے ہدانا ہمیں راہ دکھائی لہذا اس کی وما کننا حالہ نہ تھے ہم لنہتدیہ کہ راہ پاتے ہم لولا اگر نہ ان ہدان اللہ راہ دکھاتا ہمیں اللہ لقد جاءت تحقیق آئے رسول ربنا رسول ہمارے رب کے بالحق سچائی کے ساتھ ونودو اور آواز دیے گئے وہ ان تلکم الجنت کہ یہی ہے تمہاری جنت اورثتموہا وارث بن گئے ہو تم اس کے بما بوجہ اس کے جو کنتم تعملون تھے تم عمل کرتے۔
پوری آیت. اور جو کچھ ان کے دلوں میں قدورت ہوگی وہ ہم نکال دیں گے. ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا. اگر اللہ ہمیں راہ نہ دکھاتا تو ہم ہدایت ہی نہ پاتے. یقیناً ہمارے پروردگار کے رسول سچائی لے کر آئے اور انہیں آواز آئے گی کہ یہی تمہاری جنت ہے، تم اعمال کرنے کے عوض جس کے وارث بن گئے ہو. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة کافرون. ونادا اور آواز دیں گے اصحاب الجنتی جنت والے، اصحاب الناری آگ والوں کو، ان قد کہ بالتحقیق، وجدنا پا لیا ہم نے، ما وہ جو، وعدنا وعدہ دیا ہمیں، ربنا ہمارے رب نے، حقا برحق، فہل تو کیا، وجدتم پا لیا تم نے، ما وہ جو، وعدہ دیا، ربکم تمہارے رب نے، حقا برحق، قالو وہ کہیں گے، نعم ہاں، فأذن سو اعلان کرے گا، مؤذن اعلان کرنے والا، بینہم ان کے درمیان، اللعنۃ اللہ کہ لعنت ہے اللہ کی، علی الظالمین ظالم لوگوں پر، الذین وہ لوگ جو، یصدون روکتے تھے، عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، ویبغونہا اور ڈھونڈتے تھے وہ اس میں، عوجاً کجی، وہم اور وہ، بالآخرتی آخرت کا، کافرون انکار کرنے والے تھے. پوری آیت. اور جنتی جہنمیوں کو آواز دے کر کہیں گے ہم نے تو وہ وعدہ سچا پا لیا ہے جو ہمارے پروردگار نے ہم سے کیا تھا، تو کیا تم نے بھی وہ وعدہ سچا پایا جو تمہارے پروردگار نے تم سے کیا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں. پھر ان کے درمیان ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے، جو اللہ کی راہ سے روکتے تھے اور اس میں کجی تلاش کرتے تھے، اور وہ تو آخرت کے ہی منکر تھے. وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. وبینہما اور دونوں کے درمیان، حجاب ایک دیوار ہے، وعلی الاعراف اور مقام اعراف پر، رجال ایسے مرد ہوں گے، یعرفون پہچان لیں گے وہ، کلن سبھی کو، بسیماہم ان کی پیشانیوں سے، ونادو اور وہ پکار کر کہیں گے، اصحاب الجنتی جنت والوں کو، ان سلام علیکم کہ سلامتی ہو تم پر، لم یدخلوہا نہیں داخل ہوئے ہوں گے وہ اس میں، وہم یطمعون اور وہ تمنا رکھتے ہوں گے، وَإِذَا اور جب، صُرِفَت پھریں گی، ابصارہم ان کی آنکھیں، تلقاء جانب، اصحاب الناری آگ والوں کی، قالوا ربنا کہیں گے وہ اے ہمارے رب، لا تجعلنا تو نہ بنائیو ہمیں، مع القوم الظالمین ظالم قوم کے ساتھ. پوری آیت. اور دونوں کے مابین ایک دیوار ہوگی اور اعراف کے اوپر ایسے مرد ہوں گے جو سب کو ان کی پیشانیوں سے پہچان لیں گے. وہ بہشتیوں کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو. وہ فی الحال وہاں داخل تو نہ ہوں گے لیکن وہ تمنا رکھتے ہوں گے. اور جب ان کی نگاہیں جہنمیوں کی طرف پلٹیں گی تو کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہمیں ظالموں کے ساتھ نہ ملانا. سورۃ الاعراف کے 5ویں رکوع میں درج 8 آیات کی تشریح. آیت نمبر 40-41 ان الذین کذبوا بآیاتنا سے وکذالک نجزی الظالمین تک. فرمایا
بے شک جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا، نہ ان پر آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں جا گھسے، اسی طرح مجرموں کو ہم سزا دیں گے۔ یعنی آیات الہیہ کو ماننے اور ان پر عمل کرنے میں تکبر جن کے آڑے آ جائے، ایسے کافروں کی پلید روحیں نکال کر فرشتے جب آسمان کی طرف لے جاتے ہیں تو آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ بعض کا کہنا ہے ان کی دعائیں یا اچھے کام بھی آسمان سے اوپر نہیں پہنچتے۔ اس کا یہ مطلب بھی لیا گیا ہے جو بھی خیر و خوبی آسمان سے نازل ہوتی ہے اس کا سبب کافر نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان پر تو آسمان کے دروازے بند ہیں۔ یہی وجہ ہے کفار کا جنت میں جانا بھی ایسے ہی محال ہے جیسے اونٹ کا سوئی کے ناکے سے آر پار ہونا محال ہے۔ خدا مجرموں کے ساتھ اسی طرح نمٹے گا۔ بمطابق احادیث جو مومن ہوں گے عزت و عظمت کے ساتھ ان کی روحیں آسمان پر چڑھیں گی، یہاں تک کہ مقام علیین پر جا ٹھہریں، جبکہ کفار کی روحوں کو آسمانوں سے دھکیل کر زمین کے نیچے مقام سجین میں قید کر دیا جائے گا۔ دوسری آیت میں فرمایا ان کے لیے جہنمی بچھونا اور ان کے اوپر کا اوڑھنا ہوگا اور ہم اسی طرح ہی ظالموں کو سزا دیں گے۔ یعنی جہنمیوں کے لیے مکمل بستر، اوڑھنا، بچھونا سب جہنم کی آگ سے تیار شدہ ہوگا۔ گویا ظالمانہ عقائد و اعمال کے نتیجے میں ہر طرف آگ ہی آگ ہوگی۔ آیت نمبر 42 والذین آمنوا سے اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون تک فرمایا، اور جو لوگ ایمان لا چکے اور نیک کام بھی انہوں نے کیے، ہم تو کسی پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ ڈالتے ہی نہیں، وہی لوگ بہشتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی جنت کی دائمی سکونت حاصل کرنے کے لیے جیسے ایمان ضروری ہے، نیک اعمال بھی ضروری ہیں، تاہم ہر کسی سے نیک اعمال اس کی ذاتی استعداد و ہمت کے موافق ہی مطلوب ہیں، اگرچہ پورے کا پورا دین اسی معیار پر نازل کیا گیا ہے کہ کسی بھی طبقے یا شخص کے لیے اس پر چلنا نہایت آسان ہو۔ آیت نمبر 43 وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ سے تِلْكُمُ الْجَنَّةِ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ تک فرمایا، اور جو کچھ ان کے دلوں میں قدورت ہوگی وہ ہم نکال دیں گے، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، اگر اللہ ہمیں راہ نہ دکھاتا تو ہم ہدایت ہی نہ پاتے، یقیناً ہمارے پروردگار کے رسول سچائی لے کر آئے، اور انہیں آواز آئے گی کہ یہی تمہاری جنت ہے، تم اعمال کرنے کے عوض جس کے وارث بن گئے ہو۔ یعنی جنت میں جاتے وقت سب کے دل صاف کر دیے جائیں گے۔ لفظ غل سے مراد دنیاوی ناراضگیاں ہیں۔ بحوالہ حدیث بخاری مفسرین نے یہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان نقل کیا ہے کہ مجھے امید ہے میرے اور عثمان، طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہم کے مابین صفائی ہو جائے گی، یوں جنت میں ایک دوسرے کے اونچے نیچے درجے دیکھ کر دلوں میں طمع اور افسردگی پیدا کرنے والی حس بھی ختم ہو جائے گی تاکہ سب خوش رہیں، بخلاف جہنمیوں کے کہ وہ آپس میں لان تان کرتے رہیں گے، جیسے پیچھے آیت نمبر 38 میں گزر چکا ہے۔ بمطابق احادیث ایک خاص چشمے سے پانی پیتے ہی تمام جنتی آپس میں گہرے دوست بن جائیں گے اور بہتی ہوئی نہروں کے اوپر محلات میں بیٹھے خدا کا شکر ادا کریں گے جس نے رسول بھیج کر سچی باتیں بتا دیں، جن پر خدا ہی کی توفیق سے عمل کر کے جنت تک پہنچنا ممکن ہوا۔ بقول مفسرین اسی دوران ایک فرشتے کی طرف سے جنت کا وارث بن جانے کی منادی ہوگی، گویا آدم کی اولاد نیک اعمال کے بدلے اپنے باپ کی میراث تک پہنچ گئی۔ بقول مفسرین بمطابق حدیث نیک اعمال جنت میں داخلے کا ظاہری سبب ہے، ورنہ حقیقی سبب صرف اللہ کی رحمت ہی ہے، اور رحمت نیک اعمال کے ساتھ ہی مشروط ہے۔ آیت نمبر 44-45 ونادا اصحاب الجنتی سے وہم بالآخرۃ کافرون تک فرمایا، اور جنتی جہنمیوں کو آواز دے کر کہیں گے ہم نے تو وہ وعدہ سچا پا لیا ہے جو ہمارے پروردگار نے ہم سے کیا تھا، تو کیا تم نے بھی وہ وعدہ سچا پایا جو تمہارے پروردگار نے تم سے کیا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں، پھر ان کے درمیان ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔
یعنی جنتیوں کا جہنمیوں سے یہ مکالمہ حد درجہ خوشی کے اظہار میں ہوگا، جس کا مقصد جہنمیوں کی حسرتوں کو مزید بڑھانا ہے۔ فرما برداری کے نتیجے میں ثواب کا اور نافرمانی کے نتیجے میں عذاب کا جو وعدہ دنیا میں دیا جا رہا ہے، آیت میں ان کے پورا ہونے کی حقیقت بتائی گئی ہے۔ اسی دوران بحکم خدا ایک فرشتے کی آواز میں ظالموں کو بتا دیا جائے گا کہ وہ اپنے ہی ظلم کے سبب لعنتوں کے مستحق بنے ہیں۔ دوسری آیت میں فرمایا، جو اللہ کی راہ سے روکتے تھے اور اس میں کجی تلاش کرتے تھے، اور وہ تو آخرت کے ہی منکر تھے، یعنی جہنم میں جانے اور لعنتوں کا مستحق بننے کی جہاں اور کئی وجوہات ہیں، وہاں سب سے بڑی وجہ اللہ کے دین میں کجیاں تلاش کر کے بات بات پر اعتراض اٹھانا ہے، تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بدظن کیا جا سکے۔ ایسا کرنے والوں کا سرے سے آخرت پر ایمان ہی نہیں ہوتا، ورنہ وہ کبھی بھی اہل دین اور دین پر انگلی نہ اٹھاتے۔ آیت نمبر 46-47 وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ سے رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ تک فرمایا، اور دونوں کے مابین ایک دیوار ہوگی، اور اعراف کے اوپر ایسے مرد ہوں گے جو سب کو ان کی پیشانیوں سے پہچان لیں گے۔ وہ بہشتیوں کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو۔ وہ فی الحال وہاں داخل تو نہ ہوں گے، لیکن وہ تمنا رکھتے ہوں گے، یعنی جنت اور دوزخ کی سرحدیں الگ الگ کرنے والی اور دونوں کو ایک دوسرے کے اثر سے دور رکھنے والی درمیانی دیوار نما اوٹ کی چوٹی، جسے بلندی کی وجہ سے اعراف کہا گیا ہے۔ وہاں ٹھہرے لوگ چونکہ خود بھی جنت دوزخ کے اثر سے دور ہوں گے، اس لیے کچھ محسوس کرنے کی بجائے دونوں طرف کے حالات کا نظارہ کر کے جنت جہنم کے مقامات کو یا ان کے رہائشیوں کو پہچان لیں گے۔ بعض نے کہا، خداداد صلاحیت سے یہ لوگ دنیا میں بھی چہرے دیکھ کر کافر اور مسلمان کو پہچان لیا کرتے تھے، انہی نشانیوں پر وہ وہاں بھی پہچان لیں گے۔ پھر یہ لوگ اہل جنت کو سلام پیش کریں گے کہ تم امن و سلامتی والے ہو، ساتھ ہی جنت میں داخلے کی تمنا بھی ظاہر کر دیں گے۔ اس کا یہ مطلب بھی لیا گیا ہے کہ وہ یہ جانتے ہوں گے کہ ایک وقت آئے گا جب وہ بھی جنت میں ہوں گے۔ اگلی آیت میں فرمایا، اور جب ان کی نگاہیں جہنمیوں کی طرف پلٹیں گی تو کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، ہمیں ظالموں کے ساتھ نہ ملانا، یعنی جہنمیوں کی علامتیں دیکھ کر اندازہ کر لیں گے یا دنیا کی پہچان پر ہی پہچان لیں گے کہ یہ لوگ ظالم رہے ہیں، اس لیے وہ التجا کریں گے کہ انہیں ظالموں سے دور ہی رکھا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ اعراف پر موجود لوگ کون ہوں گے اور وہاں کب تک ٹھہرے رہیں گے؟ متعدد احادیث کی روشنی میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، جس کا سب سے زیادہ درست خلاصہ یہ ہے کہ ایمان مقبول ہونے کے باوجود میزان عدل میں جن کی نیکیوں بدیوں کا وزن برابر ہو جائے گا، جس کی وجہ سے نہ وہ جنت میں جا پائیں گے نہ ہی دوزخ میں، تا وقتے کہ ساری مخلوق کے حساب و کتاب کا معاملہ مکمل طور پر نمٹا نہ لیا جائے، ان لوگوں کو مقام اعراف پر ہی ٹھہرایا جائے گا، آخر کار جنت نصیب کر دی جائے گی۔ معلوم ہوا اگر ایمان مقبول بھی ہو تو جنت میں داخلہ نیکیاں بڑھ جانے سے ہی ممکن ہے، ورنہ برائیاں بڑھ گئیں تو پاک ہونے تک مومنوں کو بھی دوزخ میں ہی رکھا جائے گا۔ اس حدیث سے یہ بات مزید واضح ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، اعراف والوں سے کون لوگ مراد ہیں؟ آپ نے فرمایا، جو اپنے والد کی اجازت کے بغیر جہاد میں جا کر شہید ہو گئے، شہادت والی نیکی نے ان کو جہنم میں جانے سے روک رکھا ہے، جبکہ والد کی نافرمانی والی بدی نے ان کو جنت میں جانے سے روک رکھا ہے۔ لہذا ہر حال میں نیکیوں کی کثرت ہی مفید ہے، چند نیکیوں پر انحصار عقل مندی نہیں، وہ بھی جب برائیاں نہ چھوٹ رہی ہوں۔